بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جہانگیر ترین صاحب کا سرپرائز ہوا ہے کل سے. تازہ سیاسی واقعہ پاکستان کے اندر اس وقت بڑا برننگ ایشو بنا ہوا ہے، اور یقیناً یہ برننگ ایشو ہے بھی چونکہ یہ تحریک انصاف کے قیام سے لے کے ایون کہ ان کی جو حکومت کو آج 2.5-3 سال ہو گئے ہیں. اس 3 سال کے عرصے کے اندر یہ ایک اپنی نوعیت کا ایک ڈفرینٹ واقعہ ہے کہ جہاں پر ان کے قریبی ساتھی جن کے ساتھ کچھ MNAs بھی ہیں اور کچھ MPs بھی ہیں، وہ انہوں نے باقاعدہ طور پر اپنے گروپ ڈکلیئر کر دیا ہے اور قومی اسمبلی کے اندر اور پنجاب اسمبلی کے اندر اپنے پارلیمانی لیڈر جو ہیں ان کی اناؤنسمنٹ کر دی ہے. تو یہ ایک ڈفرینٹ واقعہ ہے موجودہ گورنمنٹ کے اندر اور موجودہ حکومت کے لیے، چونکہ ان کی اپنی پارٹی کے کچھ اراکین جو ہے وہ ایک گروپ ہم خیال گروپ بنا کے الگ ہو گئے ہیں. اب اس واقعے کو 2 اینگل سے دیکھا جا سکتا ہے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی ایک پالیسی تھی کہ ہم احتساب کریں گے اور جو شخص بھی ہم دیکھیں گے کہ اس نے کوئی کرپشن کی ہے یا اس نے قوم کا پیسہ کھایا ہے یا اس نے قوم کے پیسے کو قوم کے ساتھ زیادتی کی نقصان پہنچایا ہے ملک کو اور قوم کو، تو ہم اس کا احتساب کریں گے. بہت اچھی اناؤنسمنٹ تھی، بہت اچھا اعلان تھا. اس اعلان نے بڑے لوگوں کو اٹریکٹ کیا تھا اور اسی اعلان کے پیچھے پھر سب لوگ گئے تھے. لیکن جب باری آئی احتساب کرنے کی اور انصاف فراہم کرنے کی، تو ہم نے دیکھا کہ احتساب اور انصاف یک طرفہ ٹریفک چلی. یہ اکراس دا بورڈ نہیں ہوا، کیونکہ جہانگیر ترین صاحب کے اوپر جب مقدمات بنائے گئے اور جہانگیر ترین صاحب کو کرپٹ ڈکلیئر آپ کر رہے ہیں اور ان کی انکوائریز کر رہے ہیں اور ان کے اوپر بات کر رہے ہیں، تو یہ بات آپ کو یاد رکھنی اس وقت بھی یاد رکھنی چاہیے تھی کہ جب ان کا آپ جہاز استعمال کر رہے تھے. یہ بات آپ کو اس وقت بھی یاد رکھنی تھی جب آپ ان کے پیسے کو استعمال کر رہے تھے. یہ بات کسی کو اس میں شک اور شبہ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کی جو گورنمنٹ بنی ہے، اس گورنمنٹ کے بننے اور اس کی پولیٹیکل جو موومنٹ آرگنائز ہوئی تھی ٹل 2013 اور اس سے پہلے سے ہی، مطلب 2013-12 کا جو جلسہ ان کا لاہور کے اندر ہوا تھا، وہاں سے آن ورڈ جو انہوں نے 2013 کا الیکشن لڑا، پھر اس کے بعد پورے 5 سال کیمپین کی، پھر دھرنے ہوئے. دھرنے کے بعد آپ نے دیکھا کہ مسلسل یہ جلسے کرتے رہے پورے پاکستان کے اندر. تو اگر تمام جلسوں کے اوپر کوئی ریسرچر بیٹھے اور محقق بیٹھے اور تحقیق کرے اور ایک جلسے کا ایسٹیمیٹڈ ایکسپینس نکال لے کہ ایک جلسے کے اوپر ایسٹیمیٹڈ کتنا ایکسپینس ہوتا ہے، اور ان سارے جلسوں اور ٹوٹل کیمپین اور ٹوٹل جو جہاز یوز ہوا اس کیمپین کو اگر کیلکولیٹ کرے، تو وہ ٹوٹل جو کیلکولیشن بنے گی وہ اربوں روپے میں بنے گی. وہ کروڑوں میں نہیں ہوگی، اربوں روپے میں ہوگی. ایک جلسے کے اوپر جو ایکسپینس ہوا تھا وہ کروڑوں میں تھا. اور پھر الیکشن کیمپین عمران خان صاحب نے خود 5 حلقوں سے الیکشن لڑا تھا اور 5 حلقے انہوں نے جیتے تھے. تو ایک حلقے کا ایکسپینس جو ایسٹیمیٹ ایکسپینس ہے وہ 10 سے 20 کروڑ روپے منیمم ہے. منیمم میں کہہ رہا ہوں، مجھے پتہ ہے 20-50 کروڑ اور 1 ارب تک بھی ایکسپینس جاتے ہیں. تو وہ ٹوٹل جو ایکسپینس تھی ایکسپینس کیلکولیشن ہے وہ اربوں کے اندر بنتی ہے. تو خان صاحب کو اس وقت بھی یہ بات سوچنی تو چاہیے تھی کہ یہ اربوں روپے کہاں سے آ رہا ہے، کون پے کر رہا ہے، ان کا فائنینسر کون ہے جو اتنے بڑے بڑے جلسے آرگنائز کر رہا ہے. کیا یہ سارے جو PTI کے کارکنان تھے پاکستان یا پاکستان سے باہر، ان کی فنڈنگ سے یہ سارا کچھ ہوا تھا؟ تو اس کا جواب ہوگا نو، اربوں روپے کی فنڈنگ نہیں. اور اگر ہوئی ہے تو اس کا آج تک تو آپ کا کیس الیکشن کمیشن کے اندر اس کے اوپر تو فیصلہ نہیں آیا فارن فنڈنگ کیس کا، اس کے اوپر تو بات نہیں ہوتی. تو جناب یہی لوگ تھے جنہوں نے آپ کے اوپر ایکسپینس کیا تھا. اس میں علیم خان صاحب تھے، اس میں جہانگیر ترین خان صاحب تھے، اس میں اور اس طرح کے چند بڑے نام تھے جنہوں نے بڑا پیسہ لگایا تھا اور انویسٹمنٹ کی تھی. تو آپ کو اس وقت بھی تو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ اتنا بڑا یہ پیسہ اربوں روپے ہمارے اوپر خرچہ کر رہے ہیں، تو یہ کیوں کر رہے ہیں، انہوں نے لیا کہاں سے ہے، ان کا سورس آف انکم کیا ہے. اور کس کو نہیں پتا پاکستان کے اندر اتنی بڑی جو بزنس ایکٹیویٹی جنریٹ، جو اربوں روپے کی بزنس ایکٹیویٹی ہوتی ہے، وہ کتنے سارے جو ہے نا وہ مظلوموں کے ساتھ لوگوں کے ساتھ ظلم کر کے اور ان کو خون نچوڑ کے اتنی بڑی بزنس ایکٹیویٹی جنریٹ ہوتی ہے. گورنمنٹ کے کتنے ٹیکسز جو ہوتے ہیں وہ کھائے جاتے ہیں، کتنے اداروں کو مینیج کیا جاتا ہے، تب جا کے آپ اس ملک کے اندر کوئی بڑا بزنس آرگنائز کر سکتے ہیں. تو یہ کس کو نہیں پتہ، یہ تو عام بزنس کا اور پالیٹکس کا اسٹوڈنٹ بھی یہ بات سمجھتے ہیں. تو یہ بات آپ نے اس وقت نہیں پوچھی، نہ آپ نے جاننے کی زحمت گوارا کی، نہ آپ نے اس کے اوپر توجہ دی. جب آپ کی گورنمنٹ بن گئی تو آپ نے گورنمنٹ بننے کے بعد جہانگیر ترین کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا، اداروں کے حال پہ چھوڑ دیا. اور وہ لوگ جو نون لیگ کے پیرول کے اوپر تھے، وہ لوگ جو جہانگیر ترین سے ذاتی مخالف تھے، ان کے پیرول کے اوپر آپ نے جہانگیر ترین کو چھوڑ دیا، جو آپ کا سب سے بڑا فائنینسر تھا، جو آپ کے سب سے بڑا سپورٹر تھا. تو آپ نے بیسیکلی جو احسان فراموشی کی ہے، آپ نے انصاف نہیں کیا. کیونکہ اگر آپ انصاف کرتے تو انصاف کا لاٹھی تو پھر سب جگہ چلتی ہے. آپ کے اپنی کیبنٹ کے اندر کتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں جو پیسہ بنا رہے ہیں، جو اس کے اوپر جنہوں نے اس سے پہلے پیسہ بنایا، جو 2 نمبر کاروباروں کے اندر ملوث ہیں، جنہوں نے اس طرح کے بڑے بڑے کرپشن کی ہے پچھلی گورنمنٹس کے اندر رہ کے، ان کے اوپر تو بات نہیں ہوتی.
لیکن جہانگیر ترین کے اوپر آپ نے بات کی تو جہانگیر ترین کا بھی یہ رائٹ تھا کہ پھر وہ اپنا فیصلہ سناتا اور انہوں نے اپنا گروپ بنا دیا, اناؤنس کر دیا. ظاہر ہے کہ وہ جو جہاز بھر بھر کے لا رہے تھے آپ کے بنی گالہ کے اندر, تو وہ جہانگیر ترین کے لوگ تھے, وہ انہوں نے پیسے سے خرید کے لا رہے تھے, ان کو آگے لالچ دے کے لا رہے تھے وزارتوں کی, اور آگے ان کے جو پولیٹیکل ورکنگ اور کام ہونے تھے ان کی لالچ دے کے لا رہے تھے. تو وہ پھر انہوں نے وہ الیکٹیبلز واپس لے لیے اور انہوں نے اپنا گروپ اناؤنس کر دیا. اب آنے والے دنوں کے اندر سچویشن بڑی ٹف ہونے والی ہے. اگر وہ اس کے اوپر پنجاب کے اندر, پنجاب اسمبلی کے اندر کام کرتے ہیں اور نیشنل اسمبلی کے اندر اس کو پراپر آگے لے کے چلتے ہیں, تو عمران خان صاحب کے لیے یقیناً یہ بہت ساری مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں, اور گورنمنٹ ٹوٹنے کا خدشہ بھی ہے اور حکومت چینج ہونے کا خدشہ بھی پیدا ہو سکتا ہے. لیکن یہ ساری چیزیں تو خیر آنے والے دنوں کے اندر واضح ہوں گی. لیکن اس ایکٹ سے ایک بات اور پھر ایک دفعہ کلیئر ہو گئی ہے, اس موجودہ کرپٹ پارلیمانی نظام کا چہرہ بے نقاب ہو گیا ہے. یہ کرپٹ پارلیمانی نظام, اس کے تحت جو لوگ الیکشن لڑ کے آتے ہیں, کروڑوں اربوں روپے خرچہ کر کے آتے ہیں, وہ پھر آگے بینیفٹس بھی مانگتے ہیں, ریوارڈ بھی مانگتے ہیں, اور اگر ان کو ریوارڈ نہ دیا جائے, ان کو بینیفٹس نہ دیے جائیں, تو پھر وہ اپنا جو ہے اگلا عمل کا اعلان بھی کرتے ہیں. ابھی زلفی بخاری اور سرور خان کا کیس آپ کے سامنے ہے, یہ پینڈنگ ہے, ابھی اس پہ کام ہونا ہے. اربوں روپے کا انہوں نے ڈیل کی, اربوں روپے کے بینیفٹس لیے ہیں, زمینیں بیچ کے اور رنگ روڈ منصوبے کو جو ہے وہ چینج کر کے اور تبدیل کر کے. اس سب چیزوں کے اوپر بھی ابھی انکوائری ہونی ہے اور سب چیزیں سامنے آنی ہے. لیکن اب حالات دیکھتے ہیں کہ آگے کون سے رخ اختیار کرتے ہیں. لیکن یہ بات کلیئر ہے, یہ جو موجودہ کرپٹ پارلیمانی نظام ہے, یہ ساری کی ساری پیسے کی گیم ہے. اس کے لیے کروڑوں اربوں روپے چاہیے, اور یہ کروڑوں اربوں روپے جینون لیگل وے سے جنریٹ کرنا پاسبل نہیں ہے. یہ جیسے ایک دفعہ سپریم کورٹ کے کسی جج صاحب نے, چیف جسٹس صاحب نے بات کی تھی کہ ہر بڑے پیسے کے اندر اور ہر بڑے جو بزنس اور پیسہ ہے اس کے پیچھے کو بڑا جرم جو ہوتا ہے وہ چھپا ہوتا ہے. تو بالکل ایسی ہے, جو جتنا بڑا پیسہ اور بڑی اربوں کی ڈیل ہے اس کے پیچھے جرم بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے. اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے گورنمنٹ کو بھی اور قوم کو بھی, چونکہ یہ پیسے کی ریل پیل اگر اس طرح جاری رہی, پیسے کی گیم جاری رہی, تو اس ملک کے لیے, قوم کے لیے کوئی گڈ نیوز نہیں ہوگی. اگر آپ اس ملک اور قوم کو حقیقی تبدیلی اور انقلاب کا تحفہ دینا چاہتے ہیں, تو آپ نے اس کرپٹ پارلیمانی نظام کو بدلنا ہوگا. اور وہ بدلنے کا مطلب یہ نہیں جو آپ الیکٹورل ریفارم لا رہے ہیں کہ آپ پرچی کے ذریعے ووٹ نہیں ہوگے, ایک بایو میٹرک مشین کے ذریعے ہوگے اور آپ زیادہ سسٹمائز کریں گے آپ سسٹم کو. اس سے نہیں ہوگا. اس سے پہلے کی جو کرپشن ہے, دھاندلی ہے, جو مینیج کیا جاتا ہے حلقوں کو اور الیکٹیبلز کو, اور پھر کروڑوں روپے جو ہے وہ سڑکوں کے اوپر بکھیرا جاتا ہے, اس پرابلم کو سالو کرنے کی ضرورت ہے. جب تک آپ اس پرابلم کو سالو نہیں کریں گے اور اس پیسے کے انوالومنٹ کو نکالیں گے نہیں, تو آپ ہمیشہ یاد رکھ لیں, آپ ہو یا کوئی بھی ہو, وہ انہی الیکٹیبلز کا کھلونا بن کے, ٹوائے بن کے کام کرتا رہے گا. جب تک ان کے مفادات کے مطابق کام کرے گا تو ٹھیک ہوگا. جس دن کسی کے مفاد کو ٹھیس پہنچے گی وہ الگ ہو جائے گا حکومت سے اور اپنا الگ سے گروپ اناؤنس کر دے گا. تو اس کے اوپر سوچیے گا ضرور. ناظرین, آپ کو سننے کا بہت شکریہ. ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا, اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اپنے دوستوں سے شیئر ضرور کیجیے گا. آپ کو سننے کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.